مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ آج کا جو سبق ہے اس کو اس طریقے سے اس کا عنوان قائم کیا، الثناء علی الحاکم، حاکم شہید کی ستائش، اور حاکم شہید صاحب کا وصال پرملال اور آپ کی مؤلفات کا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس مختصر سبق میں کچھ آپ کی تالیفات کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو صاحب کتاب نے یہ فرمایا کہ جو حاکم صدر شہید ہیں ان کے تالیفات کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ حاکم شہید صاحب کی ایک کتاب اور ایک تالیف المختصر نام کی بھی ہے۔ تو المختصر میں متفرقات کو انہوں نے جمع فرمایا ہے اور وجیز عبارت میں ذکر کیا ہے اور لا ینحل مقامات کو چھیڑا ہے۔ جو مقامات گنجلک ہیں تو ان کو ذکر کیا ہے اور مختصر انداز میں ذکر کیا ہے، اور یہ ذہین اور ذکی لوگوں کے لیے خاص کر یہ تالیف ہے، کیونکہ عبارت جو وجیز ہوتی ہے تو وجیز عبارت کو سمجھنا یہ ایک دم ہر ایک کے ذہن کا کام نہیں ہے، بلکہ جو ذکی ہوتا ہے، صفت ذکاوت جس کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس پر کما حقہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری کتاب المنتقی ہے۔ تو منتقی جو کتاب ہے اس میں بھی مذہب کے علماء جو ہیں انہوں نے ان کے جو مسائل ہیں اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ مطلب ظاہر الروایہ کے مسائل بھی ہیں اور نوادر کے مسائل بھی ہیں۔ تو دونوں کو ملا کر کے صاحب کتاب نے اس کو تحریر کیا، تالیف کیا۔ اور ایک کتاب ہے الاشارات، الاشارات بھی ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کہا ہے کہ بہت ساری کتابیں حاکم صاحب کی ہیں، اور وہ کتابیں بہت زیادہ نایاب ہیں، اور اس میں فقہی پہیلیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک مسئلے کو کئی جہت سے آدمی دیکھتا ہے اور پھر اس سے بہت سارے مسائل اس کے ذہن میں مستحضر ہوتے ہیں، یہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب شمس الائمہ سرخسی کا نام تو بارہا آیا ہے نا، ان کی کون سی کتاب ہے؟ المبسوط، مبسوط سرخسی، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل بھی کہا جاتا ہے نا۔ تو جس کو اصل کہا جاتا ہے اس میں سرخسی کا ایک قول ہے، فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، یہ یعنی شرح مختصر کی تالیف میں نے صواب دیکھا، درست بات دیکھی۔ تو سرخسی کا یہ قول مذکور و مستور یہ اس بات کو نہیں بتاتا ہے کہ مبسوط سرخسی وہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے۔ اصل میں ہے کیا؟ علامہ خیر الدین رملی جن کی ہے فتاوی الخیریہ لنفع البریہ، تو اور بھی کتب ہیں تو یہی یاد رہ جاتی ہے بس، کیونکہ یہ زبان زد ہے، جلدی زبان پر آ جاتی ہے۔ تو علامہ خیر الدین رملی کا یہ وہم ہے
انہوں نے الاشباہ پر حاشیہ ایک لگایا ہے، اس حاشیے میں انہوں نے اپنا یہ وہم جتایا ہے کہ جو کافی ہے حاکم صدر شہید کی، جو یہ مختصر ہے، شرح مختصر، مبسوط سرخسی جو ہے یہ مختصر کی شرح ہے، سمجھے، کافی کی شرح نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ خیر الدین رملی نے کہا ہے کہ شرح مختصر یہ وہ مبسوط سرخسی جس کو اصل بھی کہا جاتا ہے، تو اصل یا مبسوط سرخسی یہ مختصر کی شرح ہے، اور مختصر مطلب مختصر، ہاں، تو فرماتے ہیں کہ قلت میں کہوں گا وللحاکم الشہید، حاکم شہید کی ایک مختصر کتاب ہے، والمنتقی، اور ایک منتقی ہے، اور الاشارات وغیرہ ہے، وقول السرخسی، اور سرخسی کا قول فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر، یہ قول لا يدل علی ان مبسوط السرخسی شرح المختصر، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ سرخسی کی مبسوط وہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے، کما توہمہ الخیر الرملی فی حاشیۃ الاشباہ، جیسا کہ علامہ خیر الدین رملی صاحب نے یہ وہم کیا ہے الاشباہ کے حاشیے میں۔ کیا وہم کیا ہے کہ مبسوط سرخسی کس کی شرح ہے؟ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی مصنف کی کتابیں ہیں، ایک ہی مؤلف کی تالیفات ہیں، مختصر بھی اور کافی بھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اصل جو ہے یہ مختصر کی شرح ہے، کافی کی شرح نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی ہے انہوں نے؟ فَإِنَّ الْكَافِي مُخْتَصَرٌ أَيْضًا، دیکھیے دلیل یہ ہے کیونکہ کافی بھی مختصر ہے، کافی بھی کیا ہے؟ تو اب کافی بھی مختصر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ظاہر الروایہ کی کتابوں کا کیا کیا گیا ہے؟ اختصار۔ تو علامہ خیر الدین رملی نے اس حساب سے کیا کہا کہ مبسوط سرخسی کس کی شرح ہے، اور مختصر کہا کس کو ہے؟ کافی کو، اور کہا اس لیے ہے کیونکہ اس میں شارٹ کیا ہے حاکم نے، ظاہر الروایہ میں جتنی کتابیں آتی ہیں ان سارے مسائل کا مختصر ذکر کیا ہے، اس لیے مختصر کی شرح اس کو کہا ہے۔ گویا کہ علامہ خیر الدین رملی کی نگاہ میں مختصر کوئی الگ تالیف نہیں ہے حاکم صاحب کی، کافی ہی ہے، اس لیے اس کی شرح کہا ہے انہوں نے، لیکن علامہ شامی نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے لا کما توہمہ الخیر الرملی۔ اس کا مطلب علامہ شامی کے نظریے میں مختصر مستقل ایک مؤلف ہے حاکم صاحب کی، اور خیر الدین صاحب کی نگاہ میں مختصر کافی ہی ہے، دونوں کے نظریات یہ ہیں۔ کما علمت، جیسے کہ آپ نے جان لیا، وقد اکثر النقل فی غایت البیان عن الکافی، اور غایت البیان میں کافی کے حوالے سے نقل کثیر کی ہے انہوں نے، یعنی کافی کے سے لیتے ہوئے غایت البیان میں نقل کو زیادہ بیان کیا ہے اپنے قول قال الحاکم الشہید کے ذریعے، کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر کافی نامی کتاب میں کہا ہے۔ دیکھیے کافی کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مختصر۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب یہ تین اشعار ذرا دیکھ لیجئے، پھر اس کی شرح چلے گی بعد میں۔ لا یصح فی مسئلۃ قولان للمجتہد، کسی بھی مسئلے میں مجتہد کے دو قول صحیح نہیں ہوتے، کسی مسئلے میں لا یصح قولان للمجتہد۔ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ بِأَنَّ عن ابی حنیفۃ جاءت روایات غدت منیفہ اختار منها بعضها والباقی یختار منه سائر الرفاق فلم یکن لغیرہ جواب کما علیہ اقسم الاصحاب۔
آپ جان لیں. کیا جان لیں؟ یہ پورا جملہ اعلم کا مفعول بنے گا. یہ جان لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جاءت روایات، ایسی روایتیں آئی ہیں، غدت منیفہ، جو بلند و بالا ہو گئی ہیں، جن کی شان بلند ہے اور جن کے مفہوم مضبوط ہیں. انافہ سے منیفہ ہے. صارت منیفہ یعنی صارت عالیتاً، وہ اپنی سند کے اعتبار سے عالی ہو گئی ہیں. اختار منہا، اختیار سے ہے، اور منہا راجع ہے روایات کی طرف، روایات منیفہ کی طرف. بعضہا، ضمیر ہا مجرور جو ہے یہ بھی روایات منیفہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان میں سے بعض کو چن لیا ہے امام نے، بعض روایات منیفہ کو پسند کیا، اور باقی سے یعنی سارے جو ہم معاصرین ہیں باقی کو سب چنتے ہیں. مطلب کچھ روایتیں ایسی ہیں جو امام اعظم کے ساتھ خاص ہیں اور ان سے سند کے اعتبار سے بہت مضبوط ان سے احکام کا صدور ہوتا ہے، اور باقی روایتیں سب میں مشترک ہیں. تو اب ان کے غیر کا کوئی جواب نہیں ہے، جیسے کہ آپ کے اصحاب نے آپ پر قسم کھائی، کما علیہ اقسم الاصحاب. تو یہ 3 اشعار ہو گئے. فلم یکن لغیرہ جواب. تو اس کی شرح انشاءاللہ مطلب چلے گی، اور ایک سطر ادھر ہے. اعلم بان المنقول عن عامۃ العلماء فی کتب الاصول. آپ جان لیں کہ عام علماء سے کتب اصول میں عام علماء سے یہ منقول ہے کہ کسی مسئلے میں مجتہد کے 2 قول درست نہیں ہیں، للتناقض، کس کی وجہ سے؟ تناقض کے پیش نظر. بس ٹھیک ہے.